اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 14 سفر منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 سفر منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، تو قرض سے نجات چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ باقی کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستو، ماہ سفر جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے مہینے کی بے شمار فضیلت و برکات ہے۔ اللہ کے حبیب خود راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 14 سفر منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو 14 سفر منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 سفر منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے، مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جیسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جیسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اسے ہر چیز چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ
آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی قرآنی آیت ہے جیسے پڑھنے سے رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا ہے کہ وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے آج دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے اس کی مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں، خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کو 33 حاجات ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں تو رب کی ذات 33 بار اس دعا کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف 33 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیں، اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے کہ آپ غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 14 صفر منگل کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے
میری آپ سے گزارش ہے کہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اس طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتی ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔